آج ہم قرۃ العین حیدر کے شاہکار ناول آگ کا دریا کی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ ایک ایسی گہری کہانی ہے جو شناخت، سیاست اور ذاتی کشمکش کے گرد گھومتی ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک فرد کی ذاتی زندگی اس کے ملک کی بڑی بڑی سیاسی تبدیلیوں سے جڑ جاتی ہے، اور کیسے جو کچھ ذاتی ہوتا ہے وہ ہی سیاسی بھی بن جاتا ہے۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اس احساس کے ساتھ۔ یہ الفاظ مرکزی کردار چمپا کے ہیں، جو کہتی ہے کہ اسے احساس ہوا کہ مندروں پر اس کا کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں آرتی نہیں، نماز پڑھتی ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، اپنے ہی وطن میں ایک اجنبی ہونے کا احساس، اور یہی احساس دراصل اس کی پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو پہلا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے شناخت کا سوال۔ یہ جو بیگانگی کا احساس ہے نا، یہ ایک گہری اندرونی کشمکش کو جنم دیتا ہے کہ آخر انسان کا تعلق ہے کہاں سے؟ اور یہ کشمکش دیکھیں کیسی ہے۔ ایک طرف تو چمپا قومی ترانہ جنگن من گا رہی ہے، لیکن دوسری طرف اسے ایک دوسرے ملک کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ مطلب اس کی حب الوطنی پر اس کی شناخت کا بحران حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کیا اس کا مذہب، اس کی ثقافت دوسروں کی نظر میں اس کی وفاداری کو شک کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اسی دوران چمپا اپنے ارد گرد دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کیسے سیاسی ہلچل، کیسے جنگ یا فساد پل بھر میں شہریوں کو اپنی ہی زمین پر ایک سیاسی پناہ گزین بنا دیتا ہے۔ لوگ اپنے ہی گھر میں بے گھر ہو جاتے ہیں اور ان سے ان کی شناخت، ان کی تاریخ، سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں ہمیں تقسیم کی مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ چمپا ایک ایسے بھور میں پھنس جاتی ہے جہاں ہر طرف سے متضاد نظریات آ رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے نظریے کو پورے یقین اور جذبے سے سچ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ان آوازوں میں سے پہلی آواز ہے کمال کی۔ کمال کہتا ہے، اصل قصہ یہ ہے چمپا باجی کہ مسلمان قوم کی سائیکالوجی ہے۔ یعنی وہ ایک ایسی سیاست کی بات کر رہا ہے جس کی بنیاد ایک مخصوص مسلم شناخت اور ان کے تاریخی تجربات پر ہے۔ اور پھر اس کے بالکل الٹ ایک اور آواز آتی ہے۔ یہ آواز ہے اس کے پروفیسر کی، جو کہتے ہیں کہ اس ملک کی بنیاد خالص محبت ہے۔ وہ ایک آفاقی انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کسی بھی قوم کی اصل بنیاد محبت ہوتی ہے، نفرت یا تقسیم نہیں۔ تو یہاں پر یہ دونوں نظریات آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف کمال کی دلیل ہے جو شناخت کی سیاست کی بات کرتی ہے، تاریخ کو ایک شکایت کے طور پر دیکھتی ہے اور الگ قومیت پر زور دیتی ہے۔ دوسری طرف پروفیسر کا فلسفہ ہے جو انسانیت، مشترکہ تجربے اور محبت کی بنیاد پر زور دیتا ہے۔ تو اصل بحث یہی ہے، کیا ایک قوم الگ الگ شناختوں پر کھڑی ہوتی ہے یا ایک مشترکہ محبت کی بنیاد پر؟ اور چمپا کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ سب اپنے اپنے نقطۂ نظر سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہی چیز اس کی الجھن کو اور بڑھا دیتی ہے۔ جب ہر کوئی اپنی جگہ سچا لگے تو پھر سچ کیا ہے؟ وہ بالکل درمیان میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تاریخ کی بوجھ کی، کیونکہ اس کہانی میں ماضی صرف گزرا ہوا کل نہیں ہے، یہاں تاریخ ایک ہتھیار ہے جسے آج کی بحثوں میں، آج کی لڑائیوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ استعمال کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، کبھی سومنات کی تباہی کو ایک تاریخی شکایت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تو کبھی 1855 کا واقعہ یاد دلایا جاتا ہے جب ایک مسلمان بادشاہ نے ایک ہندو مقام کی حفاظت کے لیے مسلمان مجاہدین کو ہی مروا دیا، اور پھر 1856 میں انگریز چمپا کے بے بس بادشاہ کو ملک بدر کر دیتے ہیں۔ تو یہ واقعات صرف تاریخ کے سبق نہیں ہیں، انہیں آج کی محبت یا نفرت کو صحیح ٹھہرانے کے لیے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب جب تاریخ کی ایسی متضاد تصویریں سامنے آتی ہیں تو چمپا بالکل بے بس ہو کر یہ دل دہلا دینے والا سوال پوچھتی ہے، بتاؤ میں کس کس سے نفرت کروں؟ اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ ولن کون ہے، کس سے نفرت کی جائے، کس سے قصوروار ٹھہرایا جائے۔ آخر الزام کس پر ڈالا جائے؟ کیا انگریزوں پر جنہوں نے بادشاہ کو جلاوطن کیا، یا اس مسلمان بادشاہ پر جو تھا تو کرشن کا بھکت لیکن اس نے مسلمان مجاہدین کو ہی قتل کروا دیا؟ کیا ہندو برادری کو قصوروار ٹھہرایا جائے سومنات سے جڑی شکایتوں کی وجہ سے، یا پھر مسلمان برادری کو ان کی اپنی فتوحات کی تاریخ کی وجہ سے؟ یہاں ہر کوئی ایک ہی وقت میں ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی۔ ایسے میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
اور اب آتا ہے کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ۔ یہاں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سیاست اور دل ایک ہو جاتے ہیں۔ ساری سیاسی بحثیں اچانک ایک بہت ہی ذاتی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ موڑ تب آتا ہے جب اس کا دوست گوتم اس سے کہتا ہے، چمپا باجی، آپ کا پرابلم بے حد ذاتی ہے۔ یہ ایک بالکل ہی الگ تشخیص ہے۔ وہ ساری بحث کو نظریات سے ہٹا کر سیدھا جذبات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو گوتم کی تشخیص کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارا پہلا مسئلہ ہے بھیا صاحب سے تمہاری گہری محبت، اور تمہارا دوسرا مسئلہ ہے یہ الفاظ اور نظریات۔ یعنی گوتم کے خیال میں چمپا کا یہ جو پورا سیاسی اور فلسفیانہ بحران ہے نا، یہ دراصل ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور ذاتی محبت کو چھپانے کے لیے بنایا گیا ایک پیچیدہ قلعہ ہے۔ تو کیا بڑے بڑے نظریات ذاتی احساسات کے لیے ایک ڈھال ہوتے ہیں؟ گوتم کا یہی ماننا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نظریات کے لیے چمپا کا یہ رومانی جذبہ دراصل ایک شخص کے لیے اس کے رومانی احساسات کا متبادل ہے، اور یہ صرف چمپا کی کہانی نہیں، یہ بہت سے نظریاتی نوجوانوں کی کہانی ہوتی ہے۔ اور آخر میں چمپا ایک ایسی کیفیت میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ کہتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں گیلری میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے سے ایک کے بعد ایک فرینڈز کی پریڈ چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پراثر تصویر ہے۔ یہ چمپا کی لا تعلقی کو دکھاتی ہے، جیسے وہ اپنی ہی زندگی کی اور اپنے دوستوں کی زندگیوں کی صرف ایک تماشائی بن کر رہ گئی ہو۔ یہ اس کے گہرے تنہائی کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ایک قوم کی بڑی کہانی ایک دل کی چھوٹی نجی کہانی سے ٹکرا جاتی ہے؟ یہ ہمیں ہمارے سیاسی عقائد اور ہمارے ذاتی ترین جذبات کے بیچ اس پیچیدہ رشتے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔